الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے انعام اکرام وہ بندوں کی طرف بارش سے بھی زیادہ ہے، بہت، اور ہر آن بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ انعام اکرام اپنی نعمتوں کو اور احسانوں کے نیچے فرمایا ہم نے تم کو ڈھانپ دیا ہے، تو انعام اکرام اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی ذات کریم ہے، اس لیے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ مخلوق اللہ کے کرم کا مظہر ہے، مخلوق کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کا کرم ظاہر ہو۔ من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، کہ میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے کوئی اپنا فائدہ حاصل کروں۔ ہاں، جس طرح حاکم اپنی حکومت سے مخلوق سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں مخلوق پر اپنا کرم کروں، اپنی بخشش کروں، کیونکہ ہر مخلوق محتاج ہے، ہر مخلوق محتاج ہے، ان کی حاجتیں الگ الگ ہے۔ خاص طور سے انسان وہ بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تمام مخلوق سے زیادہ اکرام انسان کا اللہ نے کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا ہے، ان کا اکرام کیا ہے، اور سمندروں میں اور خشکیوں میں ہم ان کو اٹھائے پھراتے ہیں۔ سمندروں میں کشتیوں میں پھرتا ہے، ہاں، اور کوئی مخلوق نہیں پھرتی، اور زمین پر دوسرے جانوروں پر سواری کر کے چلتا ہے، اپنے پاؤں سے بھی چلتا ہے اور دوسرے جانوروں پر اور مشینوں پر سوار ہو کے بھی چلتا ہے۔ دوسری کوئی مخلوق ایسا نہیں کر سکتی، تو اکرام کیا ہے۔ پھر بڑا اکرام وہ دین کا اکرام ہے، ہاں، بڑا اکرام، اس سے بڑا کوئی اکرام نہیں ہے کہ دین سے، ایمان سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے۔ دین اور ایمان کے ذریعے سے ہم کو اعزاز بخشا ہے، اللہ نے عزت بخشی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ پھر اس کے تقاضے سکھائے ہیں کہ ایمان اسلام دیا ہے، اس کے تقاضے پورے کرو تاکہ تم اپنے ایمان میں ترقی کرو۔ ہاں، کاروبار کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو کاروبار ترقی کرتا ہے، ہاں، اور آئے دن اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کاروبار ترقی کرے،
اس لیے وہ اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، اس کے راستے کی سہولتیں مہیا کرتا ہے، اس کے راستے کی دشواریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کاروبار آگے بڑھے، کہ دین کے معاملے میں بھی کہ اس کے تقاضے پورے کر کے اپنے دین کو آگے بڑھاؤ، اپنی دینداری کو اوپر سے اونچے لے جاؤ، اپنی دینداری کو اونچی کرو، اپنی دینداری کو اچھی کرو، بہتر کرو، اور دنیا میں دین کے لیے راستہ بناؤ، جس طرح حکومتیں سڑکیں بناتی ہے، پل بناتی ہے، ہاں وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، ورنہ لوگوں کا کام کیسے چلے گا؟ اچھی سے اچھی سڑکیں، پھر اچھی سے پل، ہاں ایک کاروبار چلے، زندگی کی ضروریات سہولتوں کے ساتھ پوری ہو جائے۔ ایسے ہی ہمارے ذمے ہے کہ دین کے لیے راستہ بناؤ۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، سفر یہ نبیوں کی زندگی میں ہوتا ہے۔ نفر کے معنی سفر کرنا، نکلنا اپنی جگہ سے، تو ان کی زندگیوں میں نفر ہے، سفر ہے، ہجرت ہے، یہ حرکت دی ہے کہ اس کی وجہ سے دین کے راستے بنیں گے، لوگ چلیں گے اس پر۔ یہ ہمارے ذمے ہے کہ دین کے لیے راستہ بنائیں تاکہ لوگ اس کے اوپر چلیں، لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ صحابہ کرام کو جب کسی ملک میں بھیجتے تھے تو ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں، جس طرح آپ حضرات روانگی کی باتیں سمجھاتے ہیں، ایسے ان کو ذمہ داری کی باتیں سمجھاتے تھے، یوں کرنا، اور ایک بات اور فرماتے تھے کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، کہ دیکھو لوگوں سے کام لینا ہے، لوگوں میں کام کرنا ہے، لیکن آسان طریقے سے کرو، اور لوگوں کے حوصلے بڑھا کر کرو، بشارتیں سناؤ۔ جب بشارتیں سنیں گے مسلمان، چونکہ مسلمان ہے تو اس کے اندر عمل کی تحریک ہوتی ہے، بشارت سننے کی وجہ سے کہ اللہ یہ دیں گے، اور تم عمل کرو گے تو یہ ملے گا، تو اندر تحریک ہوتی ہے، تو اس کے لیے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ بشرا، بشارتیں سنانا لوگوں کو۔ نبی کو بھی یہی حکم ہے کہ فبشر العباد، اے نبی بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ انعام اکرام کی، تاکہ تحریک ہو جائے یہاں دلوں میں، جذبہ پیدا ہو جاوے، حوصلہ بڑھ جاوے، اور ذمہ داری پوری ہونا آسان ہو جائے۔ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو ذمہ داری پوری کرے گا اس کو آخرت کا بدلہ ملے گا، اور دنیا میں ذمہ داریوں کے راستے کی مددیں ملے گی، کیونکہ آدمی اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں مدد کا بھی محتاج ہے، اور ذمہ داری کا بھی ذمہ دار ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے پورا ہونے میں وہ مدد کا محتاج ہے، تو کہ مدد بھی کریں گے، ذمہ داریاں اڑی جائے گی تو مدد بھی ہوگی۔ فرمایا المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ ذمہ داری نہیں اڑی ہے پھر مدد کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مدد کے آنے کا راستہ ذمہ داریوں کا اوڑھنا ہے، کہ ذمہ داریوں کو اوڑھ لو بس، کہ اس کے بعد مدد ہے۔ بعض دفعہ ذمہ داریوں کے لینے کے بعد آسانیاں آتی ہے، بعض دفعہ ذمہ داریاں اوڑھنے کے بعد مشکلات بھی آتی ہے۔ دنیا ہے، یہاں اجالا بھی ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، تنگی بھی ہوتی ہے، وسعت بھی ہوتی ہے، تو کبھی ذمہ داریوں کے اٹھانے میں دشواری آتی ہے، کہ کوئی بات نہیں،
دشواری کے پیچھے آسانی آئے گی، یہ بھی سمجھایا کہ دشواری ہے، دشواری کے پیچھے آسانی آئے گی۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں دشواریاں آتی ہیں، گرمی، سردی، بارش، ہاں الگ الگ۔ ان حالات میں جو کام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کام کا بھی بدلہ دیں گے اور حالات کا بھی بدلہ دیں گے کہ کس حال میں کام کیا تھا، کہ دشواری کے ساتھ کام ہوا ہے، کہ دشواری کا بھی بدلہ دیں گے اور عمل کا بھی بدلہ دیں گے۔ سردی میں وضو کیا، سخت سردی ہے تو سردی کا بھی انعام ملے گا، وضو کا بھی انعام ملے گا، سردی کا بھی انعام ملے گا اور وضو کا بھی انعام ملے گا، کیونکہ یہ دین ہے۔ دین کا معنی ہی بدلہ، دین عربی کا لفظ ہے دال یہ نون، دین۔ دین کا کیا ترجمہ ہے؟ دین کا ترجمہ جزا اور بدلہ۔ اگر بددینی ہے تو برا بدلہ آئے گا، بہترین یہ ہے دین میں تو بہتر بدلہ آئے گا، بدلہ ضرور آئے گا۔ دین کے معنی ہی بدلہ، لانا یا دینوں بدلہ دینا۔ دین کے راستے سے حق تعالیٰ شانو ذمہ داری بھی دیں گے، بدلہ بھی دیں گے۔ بگاڑا ہے دین کو، برا بدلہ آئے گا، برے حالات آئیں گے اور برے نتیجے آئیں گے۔ بنایا ہے کہ اچھے حالات آئیں گے، اچھا بدلہ ملے گا۔ ہاں بدلہ تو ہے ہی۔ ہاں اللہ کی صفت ہے دیان، اللہ کی صفت کیا ہے؟ دیان۔ جیسے غفار، ستار، رحمان، ایسے دیان۔ کہ دیان کا کیا مطلب ہے؟ کہ دیان کا مطلب ہے بدلہ چکانے والا۔ قیامت میں اللہ اعلان کرے انا الدیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں، اس لیے ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ ایک ذرے کے برابر نیکی ہے کہ ہاں لے لو، ایک ذرے کے برابر بدی ہے کہ بھگتو۔ کیوں؟ فرمایا انا الدیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں، جہاں انصاف کرنے والا ہوں۔ جی ہاں، تو اس لیے ذمہ داریوں پر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں، اور اس میں کبھی تنگی بھی آتی ہے، راحت بھی آتی ہے۔ بہر صورت اپنی ذمہ داریوں کو اچھی سے اچھی طریقے سے پورا کرنا، یہ حکم ہے۔ یہ حکم ہے کہ نماز پڑھے تو کیسے پڑھے؟ کہ اچھی سے اچھی پڑھے۔ جو بھی عبادت کرے کہ اچھی سے اچھی کرے، اپنی خیر کو اچھی سے اچھی طریقے سے بناؤ۔ تو احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اس کا ترجمہ دیکھ لینا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اچھی طرح سے کام کرو، اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اپنے دین میں، اپنے کاموں میں حسن پیدا کرنا، سر سے اتار دینا نہیں ہے یا ٹال دینا نہیں ہے۔ کہ ٹال دینا کہ وہ ٹل جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں سر سے اتار دیا تو اس کو ہلکا بنا دیا تو ہلکا اترے گا قیامت میں۔ ہاں کیوں؟ کہ اس کو خود ہی ہلکا بنایا ہے۔ کہ اس کو وزنی بناؤ، وزنی بناؤ، ہلکا نہ بناؤ۔ کہ ہلکی چیز وہ رل جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہم امریکہ کے سفر سے واپس آ رہے تھے ہوائی جہاز میں، ساتھی سامان چڑھا رہے تھے۔ ایک آئٹم چھوٹی تھی تو اس نے کہا اس کو اندر مت دو، یہ چھوٹی ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ کہ اس کو بڑی بناؤ، چھوٹی کو بڑی بناؤ، نہیں تو اتارنے والا اس سے وہ چھوٹی چیز چھوٹ جائے گی۔ بڑے بڑے لوگوں کے سامان ہوتے ہیں،
کہ چھوٹی کو بڑی کیسے بنائیں؟ تو کہا کسی بڑے کارٹون میں اس کو رکھ دو، تو پھر وہ نظر سے اوجھل نہیں ہوگا بڑا کارٹون، اور تمہاری چھوٹی آئٹم وہ اس کی نظر سے اوجھل رہے گی۔ یہ نصیحت کی۔ ارے کہ اپنے تجربے ہوتے ہیں نا، تو ایسے ہی عمل کہ اپنے عمل کو وزنی بناؤ، اس میں خوبی پیدا کرو۔ کہ خوبی کیسے پیدا ہوگی اور کیا خوبی ہوتی ہے عمل کی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ یوں کہ اللہ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاوے؟ کہ اس کی بات تو بہت بہتر ہے کہ اللہ کی ذات تو خوبیوں کا منبع اور مرکز ہے۔ کمزوریوں سے اللہ کی ذات پاک ہے اور خوبیوں والا ہے۔ ان حمید مجید، اللہ کا نام حمید مجید، تو شریف پڑھتے ہیں تو آخر میں حمید مجید ہے۔ حمید خوبیوں والا، مجید بزرگی والا، صفت ہے اللہ پاک کی۔ تو اللہ خوبیوں والے ہیں، اللہ بزرگی والے ہیں کہ اپنے عمل کو خوبی والا بناؤ، اپنے عمل کو خوبی والا بناؤ، حسن والا بناؤ۔ دعا مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، ہم کو بھی مانگنی چاہیے اور حکم بھی دیا ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگو۔ کیا دعا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما۔ کس بات پر مدد چاہتا ہے بندہ؟ میں مدد چاہتا ہوں آپ کے ذکر کرنے پر، تاکہ میں آپ کا ذاکر بنوں، اور میں مدد چاہتا ہوں آپ کے شکر کرنے پر، تاکہ میں آپ کا شاکر بندہ بنوں۔ ذکر، شکر، اور تیسری بات کہ آپ میری مدد فرمائیں، اور حسن عبادت، کہ آپ کی عبادت کو اچھی سے اچھی طریقے سے کروں، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کی ذمہ داری ڈالی ہم پر، اور روزی کی ذمہ داری لی اللہ نے اپنے اوپر۔ یہ ترتیب ہے کہ عبادت کی ذمہ داری بندوں پر اور ان کی روزی کی ذمہ داری کس پر؟ اللہ پر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، میں ان سے روزی نہیں چاہتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور یہ بھی نہیں چاہتا یہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے، یہ کیا کھانا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ، لفظ اللہ سے کہا ان اللہ، اپنا ذاتی نام ہے اللہ کا، کہ اللہ کہ وہ تو بہت روزی دینے والا ہے، بہت بڑی طاقت اور اس کی ہستی ہے، اس لیے روزی تم سے روزی نہیں چاہتا تم سے، تم عبادت کرو، روزی کا مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو میں کا عبادت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی، روزی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں حسن عبادت، کہ میں آپ کی عبادت اچھی سے اچھی کروں، اس کے لیے میری مدد فرما، میرا ہاتھ بٹا، اعانت، کہ میرا ہاتھ بٹا۔ ہاتھ بٹانے کو کہتے ہیں، کرنا تو ہے ہی، کوئی بھاری کام ہو گیا میرا ہاتھ بٹاؤ، تو مجھے کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن آپ اچھی سے اچھی عبادت کرنے میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ تو میرے دوستو، عمل میں چاہے دعوت کا عمل ہو، عبادت کا عمل ہو، کوئی عمل ہو، کہ وہ خوبی والا ہونا چاہیے۔ ہاں، خوبی والا ہونا چاہیے۔ کہ اس کی کیا خوبی ہے؟ کہ سب سے پہلے اس کی خوبی، عمل کی خوبی، نیت کی خوبی، اچھی سے اچھی نیت سے کام کرے، یہ پہلی خوبی ہے کہ اپنی نیتوں کو اچھا سے اچھا بناؤ۔ ہاں، کوئی فالتو غرض
عمل کے پیچھے نہ ہو، بلکہ نیت اچھی سے اچھی ہو۔ کہ اچھی سے اچھی نیت کیا؟ تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ارادے اور ان کی چاہت جو نیت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی تھی؟ تو فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ حضرات کیا چاہتے تھے؟ کہ وہ اللہ کا فضل ایک تو چاہتے تھے اور ایک اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے کہ بس آپ فضل فرما دیں اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو ہمیشہ اللہ راضی رہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، یہ نیت کی خوبی ہے۔ اس کا استحضار و دھیان کرے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نیت کی وجہ سے عمل عبادت بنتا ہے، نیت نہیں ہے تو عادت بنتا ہے۔ جیسے ہم چائے پی لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، کوئی نیت نہیں، عادت ہے، کھاتے پیتے ہیں۔ اور نیت کرے تو کہ نیت کرے تو وہ عمل بن جاتا ہے۔ اس لیے نیت کی خوبی سب سے پہلے کہ نیتوں کو اچھی سے اچھی اور اونچی سے اونچی، اونچی سے اونچی اور اچھی سے اچھی نیت بناؤ، آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا۔ تو حسن نیت کہ اچھی نیتوں کے ساتھ کام کیا جاوے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی طور طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کام کو صرف اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اپنی قوم سے کہتے تھے دیکھو میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تمہاری خدمت بھی کرتا ہوں، لیکن میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا ہے، تم میرا اجر جو ہے اور میرا بدلہ وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ نہ مجھے تمہارے مال میں شرکت کرنی ہے، نہ تمہاری حکومت میں شرکت کرنی ہے، نہ تمہاری جائیداد میں شرکت کرنی ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری چیز، مجھے تمہاری چیز نہیں چاہیے، ہاں تم میری بات لے لو، کیوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے کرتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ تو نیت میں مخلوق امت کی ہمدردی، جس طرح نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہنا، اس طرح دین کے کام کرنے والے اپنی نیتوں میں امت کی ہمدردی کی نیت کرے کہ امت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، امت کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور اپنے دین کی نصرت کی نیت کرے کہ یہ کام میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کر رہا ہوں۔ تو نصرت کا بھی اجر ملے گا، امت کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی کا بھی اجر ملے گا، جی ہاں، اللہ کو خوش کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ حسن نیت، اپنی نیتوں کو اچھی سے بناؤ کہ جو مخلصین ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ جیسے چراغ سے روشنی ہو رہی ہے، ایسے مخلصین کی وجہ سے کہ حق کی روشنی پھیلے گی، باطل کا اندھیرا ٹلے گا۔ المخلصون ہم مصابیح الہدی، جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اور انہی کی وجہ سے دنیا کے فتنے چھٹیں گے۔ جس طرح اغراض والوں کے ذریعے سے فتنے سمیٹ کر آتے ہیں، حدیثوں میں ہے کہ فتنے سمیٹ کر آئیں گے، جیسے رات کا اندھیرا، جتنی رات گزرے گی اتنا اندھیرا کبھی ہوگا، ایسے فتنے۔ لیکن جب مجمع مخلصین کا ہوگا، اخلاص والے کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ کو چاہتے ہیں اور اس کے کام کو چاہتے ہیں، اور لوگوں کی ہمدردی چاہتے ہیں، لوگوں سے اپنی تعریف، اپنی بڑائی، اپنا مقام، کچھ نہیں کہ لوگ معتقد بنے کہ نہیں، لوگوں کو معتقد نہیں بنانا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اپنی ذات سے نہیں جوڑنا ہے۔ ہاں، نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں۔ جب لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کو واپس بلا لیتے ہیں کہ کام ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں بیماری میں، اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تقریباً 17 نمازیں پڑھائی بیماری میں۔ تو امت جو ہے
اپنے کام کو لے کر کے اپنے ذمہ دار کے ساتھ جڑ گئی. اللہ نے اپنے نبی کو بلا لیا کہ آپ کا کام ہو گیا. یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، متوجہ ہونے والے بھی ہو گئے اور متوجہ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے. اب آپ آ جائیے، آپ کا کام ہو گیا ہے. کیوں کہ یہ سب مخلص ہیں، لوگوں اپنی ذات سے نہیں جوڑتے ہیں کہ لوگ میرے کمال کا اقرار کریں کہ نہیں. کمال تو اللہ کی ذات میں ہے، بس خیر جو اللہ کے خزانے میں ہے، اسے اللہ سے جڑنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. یہ مخلصین، یہ اخلاص والے جو ہوتے ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں. ان کے ذریعے سے حق کی روشنی پھیلے گی اور فتنے، ان کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جائیں گے. تو حسن نیت کہ اپنے کام میں خوبی پیدا کرنے میں پہلی منزل کہ وہ اپنے نیتوں کو اچھی سے اچھی بناؤ. ہاں، مخلصین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. ہاں، سچوں کے ساتھ، اخلاص والوں کے ساتھ رہنے سے اخلاص ملتا ہے. اخلاص کہاں ملے گا؟ ایک تو اچھی صحبت میں ملے گا، اللہ والوں کی صحبت، اس سے اخلاص ملتا ہے. اس سے اخلاص ملتا ہے. اور دوسرے درجے میں اخلاص ملتا ہے اللہ کی بتائی ہوئی بات میں لگے رہنے سے. ہاں، بات پر اور کام پر لگے رہے. حضرت جی فرماتے تھے لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. اس طرح ایک پھل آم کا، وہ اپنے پیڑ سے لگا رہتا ہے. پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، پھر اس کی سائز پوری ہو جاتی ہے، پھر اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اندر سے اس کا ذائقہ بدلنا شروع ہوتا ہے تو اس کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، پھر رنگ بدلتا ہے. لوگ سونگ کر خریدتے ہیں کہ اندر سے بھی ٹھیک ہو گیا اور باہر سے بھی ٹھیک ہوا. کیوں کہ مسلسل درخت کے ساتھ لگا رہا. فرماتے تھے کہ لگے رہو، لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. یہ تربیت کی بات فرمائی ہے. حالات آتے ہیں آدمی کے کام میں لگنے پر، اچھے برے. ہاں، کبھی بھاری حالات آتے ہیں، کبھی ہلکے حالات آتے ہیں مختلف جگہ سے، لیکن فرمایا لگے رہو. اگر کٹ کر وہ پھل نیچے گر جاتا ہے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہاں، وہ کٹ گیا، نیچے گر گیا، ایسا کوئی آدمی کام سے کٹ گیا کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. بلکہ جو پھل ٹوٹ کے نیچے گرا ہے، جو آتا ہے تو اس کو جھاڑو دے کر باہر پھینک دیتا ہے. جھاڑو میں آ جاتا ہے، وہ بازار میں نہیں آتا، جھاڑو میں. کیوں؟ یہ کٹ گیا ہے. فرماتے تھے کہ لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. جیسے وہ پھل آم کا میں نے کہا کہ وہ لگا رہا ہے تو وہ اپنی ترقی پر جاتا ہے، پھر وہ پک جاتا ہے اور کھانے کے لائق، خریدنے کے لائق، بازار میں لانا کے لائق، ملکوں میں بھیجنے کے لائق. یہ وہ کوالٹی ہے جو باہر جائے گی. مال کی ایک قسم باہر جاتی ہے، مال کی ایک قسم اندرون میں رہتی ہے. ہاں، یہ اس کی سطح اونچی ہو گئی، یہ پورے عالم کے لیے مفید ہو گیا یہ پھل. ایسے ہی میرے دوستو انسان کی حالت ہے کہ جب وہ اپنے مقصد زندگی کے ساتھ اخلاص سے ہر حال میں لگا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اوپر لائیں گے، پوری دنیا کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائیں گے. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے. جیسے نبوت ہوتا ہے نبی کہ نبی کے ذریعے سے خیر آتی ہے، شر ختم. مکہ فتح ہو گیا تو حضور یہ قل جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل کو تو مٹنا ہی مٹنا ہے. نبی خیر کا ذریعہ ہوتا ہے، حق کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتا ہے.
تو اچھی نیت، اپنی نیتوں کی نگرانی کریں کہ ہاں نیت کہ دل کا رخ کس طرف ہے. اگر دل کا رخ غیر خدا کی طرف ہے تو اخلاص ختم. کہ دل کا رخ غیر خدا کی طرف نہیں، مجھے کوئی دیکھتا ہے، مجھے کوئی کیا کہے گا، مجھے کچھ نہیں، کچھ نہیں. اللہ دیکھتا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ حساب لینے والا ہے. ہاں تو دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاوے. جب آدمی سیدھا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں. پھر اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جی ہاں، تو ایک خوبی اپنے کام میں اخلاص کی ہے کہ اپنی نیتوں کو مخلص. تو نیت کی خوبی، پھر اعمال کی خوبی ہے کہ اعمال اچھے سے اچھے وجود میں آئے. اچھے اعمال، اللہ نے اعمال دیے ہیں ہم کو، اس کے طریقے دیے ہیں. جی ہاں، فرائض بھی ہے، نوافل بھی ہے، جی ہاں واجبات بھی ہے، یہ سب اعمال دیے ہیں. اچھی نیت، اچھے اعمال. کوئی عمل ہلکا نہیں ہے، کوئی بھی عمل ہلکا نہیں ہے، اس کی بڑی قیمت ہے. اس لیے ہر نیک عمل کو کرنے کی حرص. فرمایا کہ کسی نیک عمل کو ہلکا مت سمجھو، کسی عمل کو ہلکا مت سمجھو، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں بڑا ہے. اگر اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے مل سکو کہ مومن بھائی ہے، اس کو خندہ پیشانی سے مل کہ یہ بھی کرو، کہ یہ بھی عمل ہوگا، اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. اخلاص والوں کو اچھی نیت، اچھے اعمال. اعمال کی تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. ہاں اس کے حکم ہوتے ہیں، نبی کے طریقے سے اس کے طریقے ہوتے ہیں. تو اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ آتا ہے تو وہ اعمال اچھے بنتے ہیں. اس لیے اس کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کا نبی کا کیا طریقہ ہے، تاکہ وہ عمل اچھا بنے. نہیں تو رواجی ہو جائے گا. حکم کی رعایت نہیں ہے، طریقے کی رعایت نہیں ہے، نیت کی رعایت نہیں ہے، تو وہ رواجی چیز ہے. دین جب رواج میں آ جاتا ہے تو وہ دین برباد ہو گیا، اس کی حقیقت ختم ہو گئی. اس لیے حکم ہے کہ اپنے اعمال کو یہ حکم والا، طریقوں والا، اخلاص والا، یہ اپنے اعمالوں کو بنانا ہے. اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو نیت کی خوبی، عمل کی خوبی یہ اپنے اندر بنانی ہے. تیسری کہ اخلاق کی خوبی. کیا اخلاق کی خوبی کہ اچھے اخلاق. اخلاق کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، نیت اور عمل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نیتوں کو اور عملوں کو دیکھتے ہیں. اور اخلاق کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے. ہاں کہ اللہ کے بندوں میں بندے بن کر کے رہو. یہ فرماتے تھے حضرت جی کہ اخلاق بندوں میں بندہ بن کر رہو. ہاں نہ اپنی بڑائی ہے، نہ اپنی بڑائی تسلیم کروانی ہے، نہ کوئی حقیر ہے، نہ کسی کو حقیر جاننا ہے. ہاں حقدار کا حق دینا ہے، حقدار کا حق دینا ہے. ہاں کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر کے رہنا. اخلاق اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا، دوسروں سے نفع کی امید نہیں رکھنا. اخلاق اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق والا موضوع پورا اور کامل دیا ہے. انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں. تبلیغ میں مولانا سعید فرماتے تھے کہ تبلیغ میں اخلاق کی مشق ہے. کیونکہ ہر قسم کے لوگوں سے ملنا ہوگا، ہر جگہ پر جانا ہوگا، ہر ماحول میں رہنا ہوگا. تو کیسے رہیں گے؟ کہ اخلاق سے، صبر سے، برداشت کے ساتھ،
خدمت کے ساتھ، اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا. معاشرت عربی کا لفظ ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہو گے، کہ دوسروں کے ساتھ حسن معاشرت سے رہو گے، اچھی طرح دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بھیجے گئے تھے معاشرہ بالکل خراب تھا. جی ہاں، بہت انتہائی درجہ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، کمزوروں کو دبا دیتے. جی ہاں، کوئی حق ادا کرنے کی بات نہیں. معاشرے میں ظلم اور لین دین میں بے ایمانی معاملات. اسلام نے معاشرت کی بنیاد احسان پر رکھی کہ دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے کہ احسان کا معاملہ کریں گے. ہاں، دوسروں کے ساتھ کے معاملات کیسے ہوں گے کہ معاملات میں ایمانداری ہوگی، معاشرت میں احسان ہوگا، معاملات اور لین دین میں ایمانداری ہوگی. یہ دو چیزیں بندوں سے ہوتی ہے. اس کو ہمارا چوتھا نمبر ہے وہ کہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گے. تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں احسان، انصاف. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا کہ اپنی ذات سے احسان کرو. تو اسلام میں جو معاشرت اور رہن سہن ہے، معاشرت کا معنی رہن سہن، اس کی بنیاد احسان پر رکھی ہے. اور اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے معاشرت کی؟ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری معاشرت میں سادگی اور حیا ہے. ہم اپنی معاشرت اور رہن سہن میں سادہ اور حیا اور شرم، یہ ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے کہ ہمارا معاشرہ سادہ ہوگا، اس میں اسراف نہیں ہوگا، فضولیات نہیں ہوگی. سادہ، شادی کریں گے وہ بھی ایسی، مکان بنائیں گے وہ بھی ایسا، کھانا پینا وہ بھی ایسا سادہ. کہ معاشرت میں سادگی، اور دوسرا کہ معاشرت میں شرم اور حیا، یہ ہمارے معاشرت کی خاصیت ہے. ہم کو حیا کی تعلیم دی ہے، حیا کی تعلیم دی ہے اور کہا حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، با حیا رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم اور حیا تھی، کیونکہ شرم و حیا یہ برائی سے روکنے میں بہت قوی اثر رکھتا ہے. تو ہمارا رہن سہن کہ سادہ، حیا والا، احسان والا، انصاف والا. ہاں جی ہاں، جب یہ معاشرہ بنے گا تو غلط معاشرے والے اس میں آ کر جڑ جائیں گے. مدینہ منورہ کی یہی خوبی تھی، ورنہ جاہلیت تو ہر جگہ تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنی دعوت دی، آپ نے اپنی تعلیمات دی، تو لوگوں کی معاشرت بدل گئی، لوگوں کا رہن سہن بدل گیا. جب ان کے اندر انصاف کی، احسان کی، ہمدردی کی یہ کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ بھائی ہو گئے. دشمن تھے بھائی ہو گئے، احسان کرنے والے ہو گئے، حق ادا کرنے والے ہو گئے. تو جب یہ معاشرہ ہوا تو دوسرے معاشرے میں جو لوگ پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ وہاں تو ظلم ہے، بے انصافی ہے، تو کٹ کر کے یہاں آ جاتے تھے. الحمدللہ اس دعوت اور تبلیغ کا جو رخ ہے وہ معاشرے والا رخ ہے. ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے. پھر یہ کام کس بل پر چل رہا ہے؟ کہ یہ معاشرت کے بل پر چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا بھائی بنا کر کے کام میں لگاتے ہیں.
گشت میں آپ حضرات بات کرتے ہیں دیکھو بھائی ہم آپ اور بھائی ہیں، ہم نے اپنے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد، یہ بنیاد اخوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ چیز پیدا ہو گئی. حیات الصحابہ کا دوسری جلد جو ہے وہ اس میں یہ چیز ہے کہ لوگوں کو ایک بنا دیا بھائی چارے کے ساتھ، کسی دوسری غرض پر نہیں کہ تمہاری اکثریت ہو جائے گی اور کہ نہیں. بھائی بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ آپ کی آواز ہے، یہ آپ کی دعوت ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے بنو، ہاں بڑے نہ بنو، بڑے نہ بنو. بڑا کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر. زمینوں میں آسمانوں میں بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں، اور اللہ ہی معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. تو بڑائی کہ بڑائی یہ تو اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. جو بڑائی جو اپنے اندر بڑائی لاوے گا اللہ اس کو نیچا کرے گا. وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے کیونکہ بڑائی میں کوئی شریک نہیں ہے. جو اپنے آپ کو بڑا بناوے کہ وہ ذلیل ہوگا خدا کی بڑائی کے سامنے. کل کبریا اور ردائی کہ بڑائی یہ تو میرا پوشاک ہے، میری چادر ہے. اب جو بڑائی اختیار کرتا ہے وہ میرے پوشاک کو کھینچتا ہے. یہ فرمایا کہ جو بڑا بنتا ہے کہ وہ گویا میرے پوشاک کو، میرے چادر کو کھینچ رہا ہے. تو اندازہ لگاؤ کسی کے لباس کھینچے. ہاں اسے بڑائی کسی کا حق نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس لیے نبی کی دعوت ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو، ہر وقت اس کے سامنے جھکے رہیں، اس کی خدائی کے سامنے. ہاں جھکنا کہ اللہ کو جھکنا پسند ہے. سجدے میں بندہ ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا. قرآن شریف میں سجدے کی آیتیں ہیں. سجدے کی آیت پڑھ کر کے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور جا کر کے روتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ کیوں کہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، کہ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، وہ سجدہ کرتا ہے اس کی جنت ہے. مجھے سجدہ کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا تو میں مردود ہو گیا. سجدے کی قدر ہے اللہ کے ہاں، وہ بھی جانتا ہے. تو اس نے کہا اللہ کے بندے بنو. کیا بنو؟ اللہ کے بندے بنو. ہاں سب سے بڑا شرف انسان کے لیے وہ بندگی کا شرف ہے. دولت کا، حکومت کا یہ شرف نہیں، یہ عارضی ہے. سب سے بڑا شرف وہ کیا ہے؟ بندہ بننا. میں اللہ کا بندہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بندے سے خطاب کیا. عبدہ و رسولہ، ہم کہتے ہیں عبدہ و رسولہ کہ محمد کون ہے؟ کہ محمد اللہ کے بندے ہیں. محمد کون ہے؟ کہ وہ اللہ کے بھیجے ہو یا رسول ہے. تو بندگی کے ساتھ رسالت ہے. ہاں اور رسالت بندگی سکھانے کے لیے ہے. بندے بنو. اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بنو. یہ بھی بندہ، میں بھی بندہ، کسی کو کوئی بزرگی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کون بڑا ہے. ہاں بندے بن کر کے رہو. یہ معاشرت ہے ہماری. ہاں کہ ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے. اس لیے ہماری معاشرت میں ہم کو احسان کا حکم دیا ہے کہ اپنی ذات سے بھلائی پہنچاؤ، دینی دنیاوی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. لمبی آیت ہے سورہ نساء کی. پہلا حکم کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ پہلا حق. پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرو،
کیوں کہ معاشرت میں پہلا تعلق انسان کا اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے. نے پیدا کیا ہے، ماں نے اس کو جانا ہے، تو پہلا تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے اللہ کے بعد. ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، پھر ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. ذوی القربیٰ رشتہ دار ہے، ایک دادا کی اولاد ہے، ایک نانا کی اولاد ہے، یہ رشتہ دار کہلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کرو. یتیموں کے ساتھ احسان کرو، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو. جی ہاں، پڑوسی رشتہ داری بھی ہو سکتا ہے کہ چچا کا بیٹا ہے پڑوس میں رہتا ہے تو رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے. پڑوسی دین میں شریک ہو سکتا ہے، مسلمان ہے پڑوس میں رہتا ہے کہ ہاں وہ بھی پڑوسی ہے. غیر مسلم ہے وہ بھی پڑوس میں رہتا ہے، کیا وہ بھی پڑوسی ہے؟ وہ بھی پڑوسی ہے. ہاں، اسلام میں نہیں ہے، وہ پڑوس میں ہے. تو پڑوسی کی وجہ سے ہماری معاشرت اس کو حق دے گی. کیا دے گی؟ حق دے گی. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا. جب گھر میں آتے تھے تو پوچھا کرتے تھے کہ پڑوس میں کچھ دیا، پڑوس میں کچھ بھیجا. تو پھر کون پڑوس میں رہتا ہے؟ کوئی بزرگ رہتے ہیں کہ نہیں وہ یہودی ہے، کہ ہوگا یہودی ہمارے پڑوسی ہے. ہم کو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ملا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پڑوسی کے ساتھ سلوک مت کرو. فرماتے تھے مجھے جبریل نے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خیال ہوا شاید پڑوسی کو اس کو مال میں بھی وارث بنا دیں گے، جس طرح بیٹے ہوتے ہیں مال میں وارث ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں. ہاں، اتنی تاکید ہوئی. کیوں کہ یہ ہماری معاشرت کا حق ہے کہ ہمارے ساتھ وہ رہ رہا ہے، تو اس کو ہماری طرف سے احسان کا حکم ہے. یہ معاشرت کہلاتی ہے. تو ہماری معاشرت میں احسان ہے، ہماری معاشرت میں سادگی ہے، ہماری معاشرت میں حیا ہے. ہاں، اسی کی دعوت ہے، اسی کی تبلیغ ہے کہ با حیا، بے حیا نہیں، با حیا. کہ حیا جو ہے وہ بہت سی برائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہوتی ہے. جو بے حیائی کہ بے حیا باش ہر سے کاہی کن، فارسی میں مسئلہ ہے کہ بے حیا باش ہر سے کاہی کن. بے شرم ہو جا پھر جو چاہو کرو، کوئی بندھن نہیں، کوئی بندھن نہیں. تو حضرت فرماتے تھے ہماری معاشرت میں سادگی ہے، سادگی ہے، کیونکہ سادگی سنت سے قریب ہوتی ہے، فیشن سنت سے دور ہوتی ہے. سادگی سنت سے قریب ہوتی ہے، وہ فیشن اور زینت وہ سنت سے دور ہوتی ہے. تو ہماری معاشرت میں فرمایا سادگی اور حیا ہے. ہماری معاشرت میں کہ ہماری معاشرت میں احسان انصاف ہے. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے. اسلامی معاشرت. ہاں، کسی ان کی طرف سے کوئی ایذا آئی ہے کہ صبر کریں گے، لڑیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں، صبر کریں گے تاکہ معاشرت ہماری خراب نہ ہو جائے. صبر کرنے کا حکم ہے. ہاں، کہ صبر کرو، برداشت کر لو، نصیحت کر لو، ہاں، برائی کو بھلائی سے دور کر لو، وغیرہ وغیرہ باتیں آپ حضرات جانتے ہیں. یہ ہے کہ اسے ایک معاشرہ تیار ہوگا، لوگ بھائی ہو جائیں گے. بھائی بنا کر اپنی بات رکھو. یہ کام جو ہمارا پھیلا ہے وہ کسی اقتدار سے، کسی حکومت کی طاقت سے، کسی فنڈ سے، کسی مال سے، کسی وقف سے نہیں کرا کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی فنڈ ہے، اس کے پیچھے کوئی وقف ہے، کوئی ٹرسٹ ہے جو ان کو چلا رہا ہے. کچھ نہیں ہے. الحمدللہ یہ بات لوگوں نے بہت خوض لگا کر کے کی ہے. آخر تو معلوم ہوا کہ کچھ نہیں ہے، یہ اپنے مال جان سے چلتے ہیں.
ان کو کوئی طاقت نہیں چلا رہی ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے بھلائی پھیل رہی ہے۔ جیلوں میں جماعتیں جاتی ہیں، جیل میں، کیونکہ جیل میں تو گنہگار لوگ ہی ہوتے ہیں، تو جیل میں کام ہوتا ہے۔ جیل میں قیدی نمازی بن جاتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، ہاں اچھی کارگزاری ہے، اور وہ بھی پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ زہر کے سالے افسران جو ہے وہ تو سب سارے کے سارے غیر ہیں، لیکن بھائی جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ تو سب کو اچھی لگتی ہے، انسان تو ہے ہی وہ۔ ہاں تو جیل میں یہ معاشرہ تیار ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ معاشرہ اچھا لگتا ہے۔ تو ایک جگہ ساتھی کام کر رہے تھے تو وہ جیل کے افسر کہنے لگے کہ رمضان میں بہت سکون ہوتا ہے، جب آپ لوگ روزے رکھتے ہو تو وہ مہینہ بہت سکون کا، نہیں تو یہ لڑتے ہیں قیدی، رمضان میں سکون ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا سارا سال رمضان بناؤ۔ وہ افسر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا سال رمضان بناؤ۔ تو یہ بات دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، فضائل رمضان میں پڑھا ہوگا، کہ میری امت کو حقیقت معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان رہے۔ جی ہاں، وہ اس کی سمجھ میں آئی یہ بات، کیونکہ حق ہے، حق تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ساتھیوں سے کہ سارا سال رمضان بھر سکون رہتا ہے۔ ہاں تو یہ کام ہمارا، اس کی بڑی بنیاد یہی ہے کہ معاشرت پر چل رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں ہے سپورٹ، جیسے دنیا کی تحریکوں کے پیچھے سپورٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارا مال ہے، ہماری جان ہے، ہمارا دین ہے، غریب ہو تو پیدل چلے گا، یا پیدل چلنے کا تقاضا ہوتا تو پیدل چلے گا، ہاں کیوں کہ کام کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، موت کے بعد کی زندگی دیکھنی ہے، وہ اصل ہے۔ تو پھر اس سے یہ معاشرہ تیار ہوتا ہے، یہ بھائی بن جاتے ہیں لوگ، ان میں دینی محبتیں ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کرنا پڑتا۔ یہ دیکھو ہزاروں آدمی بیٹھے ہیں، ان کو کوئی کنٹرول نہیں، ان کو کنٹرول کرنا کہ جہاں کوئی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، بڑا مندو تو کنٹرول کرنا پڑتا، یہ نہیں، کوئی کنٹرول نہیں، یہ کنٹرول میں ہے۔ یہ کیوں کہ ان کا معاشرہ ہے، جی ہاں، کہ ہمارے اپنے معاشرے میں ہم ایسا رہنا ہے، ایسا رہنا ہے، ایسا رہنا ہے، ہاں بھائی بن کر کے رہ رہے ہیں، تو یہ بھائی بندی کا کنٹرول ہے، دوسرا کوئی کنٹرول نہیں۔ حضور نے لوگوں کو بھائی بنایا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کی نعمت سے، انصار سے فرمایا تم دشمن تھے، اور تمہاری زندگی میں یہ فرق آیا کہ تم اللہ کی نعمت سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے دین سے تم بھائی ہو گئے۔ یہی اس کی تاثیر ہے۔ حضور فرماتے بھی یہی تھے کہ کونوا عباد اللہ اخوان، کہ اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو، اللہ کے بندے بن کر اللہ کا حق ادا کرو، اس کے دین کا حق ادا کرو، اس کے دین کے مددگار بنو، اس کے دین کے لیے راستے بناؤ، جی ہاں وہ بھائی بنو، کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف سے رہو، پھر یہ ایک ہو جائیں گے۔ اس کو معاشرت کہتے ہیں، ہاں کہ آپس کا رہن سہن صحیح ہو گیا، حق ادا کرنے والا ہو گیا، کہ بہت بڑی خرابیوں سے نجات ہو گئی۔ ہاں ورنہ جاہلیت کا معاشرہ بہت برا تھا، کوئی بدی باقی نہیں تھی جو اس معاشرے میں نہ ہوتی، تو اپنے معاشرے کو صاف کیا، جی ہاں احسان پر اس کو لگایا، انصاف پر لگایا، ایسے ہی معاملات کو صاف کیا، لین دین، کیونکہ رہن سہن میں لین دین بھی کرنا پڑے گا، خریدنا پڑے گا، بیچنا پڑے گا، مزدوری، یہ لین دین کہلاتا ہے، کمائیاں،
تو معاملات کو بھی آپ نے صاف کیا، لین دین کو صاف کیا۔ اسلام میں معاملات کی بنیاد امانت داری پر ہے، جس طرح معاشرت کی بنیاد احسان پر ہے، ایسے ہی معاملات کی بنیاد، لین دین کی بنیاد امانت داری پر ہے کہ ہمارا لین دین امانت داری پر ہوگا۔ ہاں، کسی کی ایک پائی بھی ہم کھوٹی نہیں کر سکتے۔ لین دین ہمارا صاف، جو لیا دیا، وعدہ کیا پورا کیا، کہ اپنے معاملات کو صاف رکھو۔ معاملات کا دین آخر میں آتا ہے، اچھی محنت ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں میں کمائیوں والا دین آتا ہے۔ پہلے عبادت والا دین آتا ہے، جسے اس محنت سے عبادت والا دین آیا، لوگ نمازی بن گئے، لوگ حاجی بن گئے، لوگ ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے بنے۔ حضرت فرماتے تھے ہماری محنت صحیح طریقے پر چلی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا۔ چنانچہ حج کثرت سے لوگ حج کرتے ہیں، کثرت سے عمرہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کا دین آیا۔ جب عبادت کی نہیں صحیح ہو جائے گا تو پھر اس کی تاثیر سے لین دین صحیح ہوگا۔ لین دین کا دین مشکل ہے، اس لیے اس میں ایمان کی طاقت چاہیے۔ حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت کام کرتی ہے، اس لیے ایمان کو طاقتور بنایا۔ پھر شراب حرام ہوئی، ورنہ شراب تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ سودی کاروبار عام تھے، جو تجارتیں تھی نام کی تجارتیں تھی، اندر جوا تھا، اوپر سے تجارت اندر سے جوا۔ جاہلیت کی جو تجارتیں ہوتی تھی، بیوعات جاہلیہ، جاہلیت کے بیوعات، جاہلیت کا لین دین، تو وہ کیا تھا کہ اوپر سے تجارت اندر جوا کی معاملات تھے۔ اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کر دیا کہ معاملات میں امانت داری ہوگی، امانت داری سے رہو۔ ہاں، مال کا عیب نہیں چھپایا جائے گا، جس کا حق ہے وہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس لیے ایمان کو طاقت دی۔ جب ایمان میں طاقت آئی پھر سود حرام ہو گیا، آخر میں حرام ہوا ہے وہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ عباس ابن عبد المطلب کا سود، عباس ابن عبد المطلب چاچا، ان کے سودی کاروبار تھا، بہت لوگوں کے ذمے ان کا سودی قرضہ تھا۔ سود کی حرمت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا کہ عباس ابن مطلب کا جتنا سود ہے وہ ختم، جو اصل مال ہے وہ ملے گا، سود نہیں ملے گا، تو اپنے گھر سے ختم کرایا۔ کیوں؟ اب ایمان میں طاقت آ گئی تو لین دین میں صفائی آ گئی، ہاں، تجارتوں میں صفائی آ گئی۔ ایک مرتبہ اناج کی منڈی، اناج کے بازار میں سے گزر ہوا، گیہوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیہوں بھیگے ہوئے نکلے، اوپر سوکھے ہوئے، اندر بھیگے ہوئے۔ اس سے پوچھا یہ کیا؟ اگر کوئی پورا ڈھیر خریدے تو اوپر تو سوکھا ہے، نیچے تو بھیگا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، رات میں بوندیں ہو گئی، رات میں بوندیں ہو گئی تو پانی پڑ گیا، یہ ہوا ہے۔ تو اس کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ اوپر سوکھا نیچے گیلا، ویسے ایسا اگر کوئی کرے اور دھوکہ دے تو دھوکہ دینے والا ہم میں نہیں ہے، اب نکال دیا۔ من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے، ہمارے آدمیوں کو دھوکہ دے، ہمارے خریداروں کو، وہ ہم میں نہیں ہے، کہ ہم دھوکہ باز نہیں ہیں۔ تو معاملات کی بنیاد امانت داری پر یہ سکھایا ہے۔ چوتھا نمبر ہمارا
معاشرت کی بنیاد، احسان پر، معاملات کی بنیاد امانت داری پر. ہاں اس لیے فرمایا سچا اور ایماندار تاجر کل نبیوں کے ساتھ ہوگا. سچا اور ایماندار تاجر عرش الہی کے سائے میں ہوگا. ہاں اور سچائی نہیں ہے تجارت میں، بے ایمانی ہے، تو فرمایا تجار ینادون یوم القیامت الفجار. کہ تجارت میں بے ایمانی ہے تو فرمایا قیامت میں ان تاجروں کو پکارا جائے گا، اے بدکارو چلو آؤ تمہارا فیصلہ ہونا ہے. تاجر کو فاجر کہا جائے گا. فاجر اس کو کہتے ہیں جو کھلم کھلا بدکاری کرے. فاجر عورت، بازاری عورت، وہ درجے پر آیا وہ. ایک بازاری عورت ہوتی ہے اس کو لوگ فاجر کہتے ہیں، بدکار عورت ہے. یہ اور ایک ہی لائن میں ہے. کیوں کہ وہ دیانت بیچ کر پیسہ کما رہی ہے، یہ بے ایمانی سے پیسہ کما رہا ہے، دونوں ایک لائن میں. اس لیے ان کو اس آواز سے پکارا جائے گا التجار ینادون یوم القیامت الفجار. کہ ان کو اے فاجر ہو، اے بدکار ہو، چلو آؤ تجارت بگاڑیے. ہاں جس طرح وہ عورت پیسے دیانت بیچ کر کے، عزت بیچ کر پیسہ کماتی ہے، یہ اپنی دیانت بیچ کر پیسہ کماتے ہیں. اس لیے ان دونوں کا ایک ہی درجہ. اس لیے میرے دوستو ہماری کمائیاں، حضرت فرماتے تھے اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ. جیسے عبادت کو علم پر لاتے ہیں کہ سجدہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، جی ہاں فلاں چیز نماز میں مکروہ ہے، فلاں چیز اردو میں مکروہ ہے، یہ علم ہے عبادت کا. ایسے اپنی کمائیوں کو کس پر لاؤ؟ کہ علم پر لاؤ. ہاں یہ کمائی کا یہ رخ صحیح ہے، کمائی کا یہ رخ غلط ہے. تو جاہلیت کی جو کمائیاں ہوتی تھی اس میں یہی چیز ہوتی تھی کہ یا سود ہوتا تھا یا جوا ہوتا تھا. یعنی ایک طرف فائدہ ایک طرف نقصان. جوا میں یہ ہوتا ہے، سود میں بھی یہ ہوتا ہے. ایک کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے کو نقصان ہوتا ہے. جوا کھیلو، ہار جیت ہوئی تو ہار جیت میں کیا ہوگا؟ ایک طرف فائدہ، جو جیت گیا اس کو نفع ہو گیا، وہ ہار گیا اس کا نقصان ہوا. اس نے اس کو حرام کیا. ایک طرف فائدہ ہو رہا ہے ایک طرف نقصان ہو رہا ہے، یہ معاملہ نہیں چلے گا. اور تجارت میں ایسا نہیں ہے. تجارت میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ گاہک کو اچھی چیز مل جاتی ہے اور تاجر کو اچھا نفع مل جاتا ہے. اس لیے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بے کو یعنی بیچنے خریدنے کو تو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ ایک طرف فائدہ ہے ایک طرف نقصان ہے. ہماری تبلیغ میں جو علم و ذکر ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ہمارے پاس علم ہو، جو کام ہو اس کا علم، اور جو علم ہو اس کا عمل. تجارت کرے، ضرور کرے تجارت، کیونکہ تجارت بہترین مشغلہ ہے روزی کمانے کا. دنیا بھی مانتی ہے، دین بھی مانتا ہے. آپ تجارت کا ویزا مانگیں دے دیں گے. میں تجارتی ویزے پہ جا رہا ہوں کہ ہاں کرو، ہمارے ملک میں آؤ تجارت کرو. کیوں کہ تجارت سے فائدہ ہی ہوگا. بین الاقوامی تجارتیں، تجارت ہے، نفع کی چیز ہے، اور دونوں کو نفع ملتا ہے، خریداروں کو بھی بیچنے والوں کو بھی. ہاں قانون ہی بتایا کہ اس میں امانت داری ہو تاکہ ایک طرفہ نفع نہ ہو جاوے ایک طرفہ نقصان نہ ہو جاوے. اس لیے عیب چھپایا نہ جاوے، مال کا عیب نہ چھپایا جاوے، مال کا عیب بتا دیا جاوے کہ اس میں یہ ہے، اس کو لینا ہے تو پھر اس کی یہ شکل ہے، اس کو بتا دے تاکہ بے ایمانی نہ ہو. تو یہ ایمانی باتیں ہیں ہر چیز میں کہ ایمان سکھایا، پھر ہر چیز میں ایمانداری، عبادت میں اخلاص، معاشرت میں احسان، معاملات میں امانت داری. یہ ایک ہی شاخ ہے سب جو ہر طرف جا رہی ہے. ایمان کی یہ سب شاخیں ہیں. اس لیے ایمان کی دعوت دی ہے، ایمان کی محنت کرائی ہے تاکہ ایمان کی اثرات
ہر شعبے میں جائے. حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. کوئی بھی شعبہ ہو، تجارت کا شعبہ ہے، زمینداری کا شعبہ ہے، مزدوری کا شعبہ ہے، حکومت کا شعبہ ہے، جو بھی شعبہ ہے ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے، ہر شعبے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. علم و ذکر ہماری تبلیغی محنت میں جو تیسرا نمبر ہے وہ اس کے لیے کہ جس شعبے میں ہو اس شعبے کا علم ہو کہ اس شعبے میں اللہ کیا کہتے ہیں، رسول کیا بتاتے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے، اس کا جاننا، اس کی فضیلت کا جاننا اور اس کے طریقے کو جاننا. تجارت کی فضیلت بھی ہے، تجارت کا طریقہ بھی ہے. زمینداری کی فضیلت بھی ہے، زمینداری کا طریقہ بھی ہے کہ زمیندارہ اس طرح کرو. زمیندارہ کے مسائل ہیں شریعت میں. اس لیے یہ چیزیں ہیں تو اہل علم سے پوچھ کر کے کرے تاکہ غلط نہ ہو جاوے. جس طرح دنیا کے کاموں کو لوگ پوچھ کے کرتے ہیں. کوئی سرکاری کام ہوتا ہے تو وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، تعمیر کا کام ہوتا ہے بلڈروں کے پاس جائیں گے، علاج معالجہ ہے تو ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، ورنہ کیسے کام چلے گا؟ جانا پڑے گا. دین کا کام ہے تو کہ دین کا کام ہے تو دین کے جاننے والوں سے پوچھو تاکہ وہ تمہیں اس میں دینی روشنی دے. اس لیے فرمایا اپنے کمائیوں کو علم پر لاؤ، ورنہ کمائیاں ہوس پر جائے گی. ہوس زیادہ کمانا، کہ زیادہ کمانا منع نہیں ہے، غلط کمانا منع ہے. غلط کمانا منع ہے. ہاں، اس لیے اپنے آپ کو اس غلطی سے بچانے کے لیے فرمایا کمائیوں کو علم پر لاؤ، عبادت کو بھی علم پر لاؤ. علم و ذکر اسی لیے ہے کہ ہر شعبے کا علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، باعتبار فضائل کے بھی اور باعتبار مسائل کے بھی. دعوت و تبلیغ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف نکلنا ہو جاوے اور واپس آنا ہو جاوے، کہ نہیں، نکلنا بھی ہے، واپس آنا بھی ہے. نکلنا واپس آنا کہ اس سے استعداد پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ استعداد پیدا ہوگی کہ یہ کام اصولوں کے ساتھ چلا تو دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. اس طرح ورزش کرنے سے بدن کو طاقت ملتی ہے. آدمی ورزش کرتا ہے تو بدن کو طاقت ملتی ہے. ہاں، اس کے جوڑوں کو، اس کے اعصاب کو قوت پہنچتی ہے. ہاں، ایسے ہی کہ دین کے لیے محنت، اس مجاہدہ، اس کی قربانیاں، کہ اسے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. پھر حرام چھوڑنے کی طاقت پیدا ہوگی. نہیں تو حرام چھوڑنے کی طاقت نہیں پیدا ہوتی. حرام سے محبت ہو جاتی ہے کہ شراب سے محبت تھی، پھر شراب سے نفرت ہو گئی. پھر شراب کو گرا دیا، پھینک دیا، اور جتنی برائیاں تھی وہ زندگی میں سے نکل گئی کہ اسے بچنے کی طاقت پیدا ہو گئی. محنت کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے کہ منکرات سے بچنا، معروفات کو کرنا، زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، یہ استعداد پیدا ہوتی ہے. جب استعداد پیدا ہو تو اب استعداد کے ساتھ اس کے عمل کرنے کے طریقے سیکھنے چاہیے. نہیں تو جہالت دور نہیں ہوگی. محنت وجود میں آئے گی، جہالت دور نہیں ہوگی. جہالت تو علم سے دور ہوگی اور غفلت ذکر سے دور ہوگی. ہاں، ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک اجر ہوتا ہے. یہ یاد رکھو، ہر عمل جو ہمیں دیے گئے ہیں اس میں دو پہلو ہے. ایک پہلو ہے اس میں اجر کا ہے، اجر ملے گا، اور ایک پہلو اس کے اثر کا بھی ہے کہ اس کا اثر ہوگا. جیسے کہ تہجد کی نماز پڑھو تو تہجد کی نماز کہ اس کا اجر ہے وہ الگ ہے کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے جو رات کو اٹھتے تھے اپنے آرام کو قربان کر کے. یہ تو اس کا اجر ہے. اور تہجد کا اثر کیا ہے کہ تہجد کا اثر یہ ہے کہ تہجد کی نماز گناہوں سے روکتی ہے اور بدن میں تندرستی لاتی ہے. یہ اس کا اثر ہے.
کہ تہجد پڑھا کرو، کہ تہجد کی نماز میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی صحت و تندرستی ہے۔ جسے صدقہ دیا کرو کہ صدقہ کرنے سے کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور بلا بیماری دور ہوگی۔ یہ اثر بتایا، وہ اجر بتایا۔ تو دونوں چیزیں ہوتی ہے، اس کا اثر، اس کا اجر۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو حضرت فرماتے تھے کہ ہر کام میں ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مشائل ہیں۔ ہاں، جب اس کے فضائل جانیں گے تو اس کا اثر معلوم ہوگا، اس کا اجر معلوم ہوگا، اور جب اس کے مسائل سیکھیں گے تو اس کا طریقہ معلوم ہوگا۔ بس سجدہ اس طریقے سے کرنا ہے، رکوع اس طریقے سے کرنا ہے، قاعدے میں اس طرح بیٹھنا ہے، تجارت اس طریقے کرنی ہے۔ وہ طریقہ نہیں ہوگا تو وہ عمل غلط ہوگا، پھر غلط پر فضیلت نہیں ملے گی، غلط عمل پر فضیلت نہیں ملے گی۔ جیسے وعیدوں کی حدیثیں آپ پڑھتے ہیں کہ نماز غلط پڑھی ہے کہ اس کے منہ پر ماری جائے گی، حرام مال سے حج کیا ہے تو یہ لبیک کہے گا، وہاں جواب کہ لا لبیک، تیری لبیک نہیں چاہیے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، یہ دونوں باتیں ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ علم و ذکر کہ وہ اس لیے ہے کہ اس کا صحیح علم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و ایمان کی وجہ، علم و ایمان دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے دنیا کو ایمان سکھایا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ، کامیاب بن جاؤ گے۔ ایمان، پھر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت کرنا۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ تو پھر اطاعت کرنی ہے تو اطاعت کا علم سیکھو، تاکہ تمہیں اطاعت کی اونچ نیچ معلوم ہو جائے کہ کہاں اطاعت کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے۔ جیسے کہ بعض وقت اسے کہ نماز پڑھنا منع ہے، 3 وقت ہے تو نماز پڑھنا منع ہے، کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج اگ رہا ہے، سورج سب آ گیا، تو نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس سے بچ کر نماز پڑھو۔ ہاں، یہ علم دیا تاکہ اطاعت صحیح ہو جائے، ورنہ غلط وقت میں نماز پڑھی تو وہ نماز تو ہونے کی نہیں ہے، کیونکہ وقت جو ہے نماز کی شرطوں میں سے ہے کہ نماز اس شرط سے صحیح ہوگی جب صحیح وقت پہ پڑھیے۔ جی ہاں، تو علم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اللہ کے اطاعت کا حق ادا ہو جائے، ورنہ وہ کہیں جانے کہ اطاعت کیا چیز ہے؟ ایمان تو لے آیا ہے کہ ایمان لاؤ تو پھر اطاعت کرو، اور اطاعت کے اونچ نیچ دیکھو، اطاعت کی حدود قیود دیکھو کہ کہاں تک اطاعت کا حق ہے اور کہاں تک اطاعت کی حد ہے۔ دونوں باتیں ہوتی ہیں، حیثیت کا حق اور حد، کہ کہاں اطاعت کرنی ہے، کہاں اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو اطاعت کو کمال تک پہنچانے کے لیے میرے دوستو اللہ نے علم اتارا تاکہ علم کے ساتھ اطاعت کرے، جہالت کے ساتھ نہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ہی جگہ ہوتی ہے دنیا میں، باقی عبادتیں ہر جگہ ہوگی۔ نماز آپ ہر جگہ پڑھ لو گے، جی، صدقہ ہر جگہ کر لو گے، روزہ ہر جگہ رکھ لو، اور طواف کہ طواف ایک ہی جگہ ہوگا۔ وہ کہاں کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف، ایسی ممتاز عبادت ہے وہ طواف۔ وَلْيَطَّوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ عتیق، یہ پرانا مکان ہے، ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کا طواف کرو، یہ حکم ہے۔ تو لوگ ننگا طواف کرتے تھے۔ عبادت تو ہے لیکن عبادت کا طریقہ نہیں ہے، تو مرد عورت ننگا طواف کر۔ سوچ سکتا ہے آدمی کہ جب مرد عورت ننگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا؟ تو جب دین آیا تو اس کو مٹا دیا۔ جب کعبہ کی چابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی فتح مکہ کے بعد، تو اگلے سال 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا حج کے لیے، اور کچھ اعلانات بھی کرنے تھے
اس میں ایک اعلان یہ تھا کہ خلاص آج کے بعد کوئی کعبے کا طواف ننگا نہیں کرے گا، ورنہ ننگا طواف کرتے تھے. تو ہے تو عبادت لیکن طریقہ غلط ہے، اس لیے اس کو بند کیا، کیونکہ یہ اطاعت نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے. کہ ننگا رہنا، ننگا لباس ہر حال میں فرض ہے. نماز پڑھے تو بھی لباس، نماز نہ پڑھے تو بھی لباس. ایک لباس ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت، اس کا لازم ہونا ہر جگہ. ننگا حرام رہنا حرام ہے. تو میں نے کہا اطاعت، کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے، کہ بھائی ایمان لائے ہیں کہ بہت اچھا ہے، تو اب کیا کرو کہ اطاعت کرو. اطاعت کے طریقے سمجھانے کے لیے رسول بھیجا جاتا ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں کہ رسول طریقے بتائیں گے. عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، عبادت رسول کی نہیں ہوتی، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. پھر عبادت کے طور طریقے رسول بتائیں گے. ہر چیز کے طور طریقے، عبادت ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، سب ان کے طریقے بتائے. ان طریقوں کو سنبھالنا اس کا نام اطاعت ہے. اطاعت، اس لیے رسول اپنی اطاعت کی دعوت دے گا. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. قرآن پاک میں نبی اپنی امتوں سے، قوموں سے یہ کہتے تھے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو. عبادت اسی کی جائے گی، اس کی نافرمانی سے بچایا جائے گا، لیکن نافرمانی سے بچنے کے میری اطاعت کرو. میں تمہیں بتاؤں گا اطاعت کا کیا طریقہ ہے اور معصیت اور گناہ کیا ہے. اس سے میرے دوستو دین میں اور دینداری میں کمال آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے ہم کو، وہ کامل دیا ہے، پورا پورا. ہر بات کی طریقے، اس کے حکم، اور پھر اس کی تعلیم، پھر اس کی دعوت. کہ دعوت دو، کہ دعوت کی کیا غرض ہے؟ کہ دعوت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دعوت کی محنت سے دلوں میں طلب آئے گی. یہ دعوت ہے اس لیے کہ اس سے دلوں میں طلب آئے گی. وہ دعوت میں فضائل چلتے ہیں، فضائل، وعدے وعید ہیں کہ اس سے اندر حرکت ہوتی ہے. عمل میں فضیلت سنی تو حرکت ہوگی، وعید سنی تو ڈر ہوگا. یہ سنا جاتا ہے. اسی قسم کی باتیں ہوتی ہے تو اندر تحریک ہوتی ہے کرنے کی چیزوں کی اور نہ کرنے کی چیزوں کی. یہ فضائل، دعوت فضائل کے ساتھ، دعوت فضائل کے ساتھ، تاکہ استعداد پیدا ہو جائے. فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرو گی. یہ فضیلت کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا رہا تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. اسے تحریک پیدا ہوگی میرے ماں باپ، کیوں کہ آج میں ان کا بیٹا ہوں، کل اپنے بیٹوں کا باپ بنوں گا. تو مجھے ان سے کیا چیز دیکھنی ہے کہ میری اولاد میری بات مانے، کہ پھر تو تیرے باپ کی بات مان. یہاں لیا یہاں دیا. فضائل کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی. یہ فضائل کا لاتے سے تحریک ہوتی ہے. جی ہاں، اس لیے دعوت میں یہ علم چلتا ہے، اس کا استحضار، اس کا دھیان. یہ جتنا استحضار اور دھیان اس کا زیادہ ہوگا، اتنی دعوت طاقتور ہوگی اور دلوں میں طلب پیدا کراوے گی، خدا کا خوف پیدا کراوے گا. ہاں، اس سے خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے. خوف نہیں ہوتا تو آزاد ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، اپنے نتیجے سے بے فکر ہو جاتا ہے. کہ دعوت یہ تو دلوں کے اندر ایک چیز پیدا کرے گی فضائل کی وجہ سے. اس میں ایک اثر فضیلتوں کا ہے دعوت میں، دوسرا اثر دعوت میں حسن اخلاق کا ہے کہ دعوت کو اچھے اخلاق سے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا. اخلاق کا سب سے اونچا معیار آپ کو دیا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے سب سے اونچی جاہلیت تھی. ایسی جاہلیت کبھی نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کچھ 600 سال ہو گئے تھے.
کے بعد آپ کی آمد ہوئی ہے، اس کے بیچ میں کوئی نہیں آیا. تو 600 سال کی پکی جاہلیت وہ ہر لائن میں تھی، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، ہر لائن میں. حکومتیں بھی جاہلیت پر تھی، کاروبار بھی جاہلیت پر تھا، اور رہن سہن بھی جاہلیت پر تھا. کہ اپنے لڑکے کو جو پیدا ہوئی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ہاں، یہ پکی جاہلیت. تو اگر جاہلیت کا جواب جاہلیت سے دیا جائے تو جاہلیت ترقی کرے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کے ساتھ بھیجا. آپ نے جاہلیت کا جواب اخلاق سے دیا تو جاہلیت دفن ہو گئی. اور لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے. محمد امانت دار آدمی ہے، محمد سچا آدمی ہے، محمد غریبوں کا خیر خواہ ہے، یتیموں کا والی ہے، غلاموں کا مالک ہے. غلاموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہوتا ہے. لوگ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے. تو یہ سارے اخلاق. تو دعوت میں فضائل ہوتے ہیں، دعوت میں اخلاق ہوتے ہیں. اس سے دعوت طاقتور بنتی ہے اور جاہلیت دب جاتی ہے. اس لیے آپ کو اخلاق کے ساتھ بھیجا، پھر آپ کو فضائل کا علم دیا، ترغیبات کا علم دیا آپ کو، وہ آپ نے چلایا. ہاں، پہلے دن سے اے لوگوں لا الہ الا اللہ والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے میری مدد کر رہا ہے تاکہ میں اللہ کی بات لوگوں کو پہنچاؤں؟ جو میرے ساتھ رہے گا، اللہ کی بات پہنچانے میں میرا ساتھ دے گا، اس کو اللہ جنت دے گا. یہ بشارت. جی ہاں، اس لیے جو نرم لوگ ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے، غریب لوگ، نرم لوگ. ہاں، پھر اور محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ پھر ہر طبقے کے لوگ لگ گئے. تو دعوت میں فضائل چلتے ہیں، دعوت میں اخلاق چلتے ہیں. اور اخلاص تو ہر حال میں شرط ہے کہ دعوت سے کیا چاہتے ہو؟ کہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے، حاکم سے حکومت نہیں چاہتے، مالدار سے مال نہیں چاہتے، زمیندار سے زمین نہیں چاہتے. ہاں، کسی سے کچھ نہیں چاہتے. ہم تو اس کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس راستے پر آ جائے تو اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنائے گا، آخرت بھی اچھی بنائے. ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا ہے. یہ سب سے طاقتور چیز ہے کہ ہمیں تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے، ہم سے یہ چیز لے لو. تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. یہ کچھ چاہتے ہیں کہ معلوم ہو یہ کچھ نہیں چاہتے. الحمدللہ اس دعوت میں یہ ہے، لوگوں نے اس دعوت پر PhD کی ہے کہ اندر ہے کیا. کچھ نہیں ملتا ان کیونکہ ہے ہی نہیں. ہم تو اللہ اور رسول اور آخرت. ہاں، اس کے لیے ہمارا مال، ہماری جان اور ہماری صلاحیتیں لگانی ہیں. کیوں کہ ہم اس کام کے امین ہیں. اس کام کے ہم امین ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، ہم اس کام کے امین ہیں کہ ہم کو یہ امانت اللہ نے سونپی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی کو یہ امانت سونپی ہے. تو ہم اس کام میں امین ہیں. لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے. اپنے دین سے دنیا نہیں بنانی ہے کہ وہ بدتر آدمی ہے جو دین سے دنیا بناوے. ہاں، کہ وہ بدتر آدمی ہے کہ اپنے دین سے دنیا بناوے، اپنے دین کے نام سے دوسری چیزیں اپنی کیے نہیں. بنی اسرائیل کو فاسق کہا اللہ نے، یہ فاسق ہے. ان کے علماء کو فاسق کہا. کیوں کہ وہ اپنے دین سے دنیا بناتے تھے. یہ فاسق ہے، ان پر لعنت ہوئی کہ انہوں نے اپنے دین کو اپنے اغراض میں استعمال کیا ہے اور حق کی مخالفت کرتے تھے. نبی آتا تھا، بنی اسرائیل میں بہت نبی آئے، وہ نبی کی مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کا مال کھاتے تھے دین کے نام پر. تو اس لیے ان کو فاسق کہا اور بنی اسرائیل کے علماء کو فاسق کہا.
یہ فاسق ہے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے تقوی دیا، یہ متقی ہیں یہ لوگ. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لے کر آیا اور انہوں نے سچ لے کر آنے والے کو سچا مانا کہ یہ لوگ متقی ہیں. تو سچ لے کر آنے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو سچ لے کر آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو اللہ نے سچ دے کر بھیجا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور آپ کو سچا مانا. تو ابو بکر نے پہلے سچا مانا تو وہ صدیق ہو گئے. اس طرح تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، یہ سب سچے ہیں. تو سارا کاروبار سچائی پر ہے، کوئی غرض نہیں. پہلے دن سے کوئی غرض دنیا والوں سے نہیں ہے. ہمارا کام سچا ہے اور اسی پر اللہ کامیابی دے گا قیامت میں. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ آج قیامت کا دن ہے کہ آج سچوں کو سچائی نفع دے گی. کوئی دوسرا کاروبار یہاں اب نہیں چلے گا. اپنی سچائی دکھاؤ، اپنی وفاداری دکھاؤ اور اللہ سے انعام لو. تو سچائی اصل ہے، امانت داری اصل ہے. تو اس لیے امت کا ایک ایک آدمی امانت دار ہے، اس کے ذمہ یہ کام ہے. وہ سچائی سے، امانت داری سے اس کو کرے، اس کو سیکھے اور اس کو اپنے اوپر حق سمجھے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. ہاں، اس لیے اپنی جان مال اس کے لیے پیش کرے. ہاں، کہ جان مال، مسلمان کی جان مال اسی کے لیے دی ہے، اپنے دین کی نصرت کے لیے، اپنے دین کی سربراہی کے لیے. اور دوسرے نمبر میں لوگوں سے حسن سلوک کرنے کے لیے. اور تیسرے نمبر میں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے کہ اپنے مال سے لوگوں کی ضرورت بھی پوری کرو، لوگوں کا احسان کرو، اپنے مال سے تجارت بھی کرو، کمائی بھی کرو، کسی کے محتاج نہ بنو، کسی سے سوال مت کرو. یہ صحابہ کی ترتیب تھی. وہ کسی سے نہیں مانگتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، زمینداری بھی کرتے تھے. کیوں؟ کہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. دنیا کو حاجت بنانا، اس سے دنیا نعمت بنتی ہے. حضرت شریف نے فضائل میں لکھا ہے کہ دنیا کو حاجت بنانا، کہ حاجت کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ نعمت ہے. حاجت سے آگے نکل گیا تو پھر ذرا مسئلہ ہے. کہ دنیا ہماری حاجت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مکان ہے، یہ ہماری حاجت ہے. کہ حاجت پوری کی جائے گی. کہ حاجت پوری ہوتی ہے تو پھر مقصد میں مدد ملتی ہے. اس لیے دنیا جو ہے اصل مقصد میں مددگار ہے. دنیا آخرت بنانے میں مددگار ہے. وہی دنیا اچھی ہے جس سے آخرت بنائی جائے. یہ اللہ کی دعوت ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. تو دنیا کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ دین ہے. کہ جب دین آئے گا تو دنیا آخرت کے کام میں مددگار بن جائے گی. دین نہیں ہوگا، جہالت ہوگی تو پھر دنیا دھوکہ بنے گی اور دنیا ہاتھ میں نہیں رہے گی، آخرت برباد جائے گی. یہ دھوکے میں آ کر پھر دھوکہ کھایا. دھوکہ کھانا جان، دھوکے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی دھوکہ کھاتا ہے پھر دھوکہ کھلتا ہے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. جب تک دھوکہ کھلتا نہیں ہے پچھتاوا نہیں ہوتا. جب دھوکہ کھلتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کر دیا. ایسا موت پر دھوکے کھلیں گے کہ صحیح ہوا، غلط، دھوکہ کھلا تو موت پر ہر آدمی کو پچھتاوا ہوگا. حدیثوں میں کہ دھوکہ کھایا. سمجھ میں آئی بات؟ دھوکہ کہ کیا کرنا تھا کیا کر دیا. ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا، نظام الدین میں تھا تو ایک ہمارے قریب میں مسجد ہے، قریش مسجد. کبھی کبھی وہاں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا کیونکہ مؤذن تھا. تو ہمارے ایک پرانے بزرگ تھے، ان کے بیٹے ہیں، وہ اذان دیتے ہیں. تو میں کبھی کبھی ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا. چائے پانی کے پیسے ان کو جاتا، 10 روپے 20 روپے. ہمارے یہاں اس وقت 20 کا نوٹ بھی گلابی رنگ کا تھا اور 1000 کا نوٹ چلتا تھا، وہ بھی گلابی رنگ کا. وہ دونوں میری جیب میں تھے، 1000 والا بھی تھا اور 20 والا بھی تھا. وہ دونوں کا رنگ گلابی. پھر 1000 کا نوٹ تو بند ہو گیا تو میں نے اٹھا یوں کر دے دیا تو وہ تھا 1000 کا نوٹ.
بعد میں دیکھا کہ یہ 20 روپے ہیں 1000 کیا مؤذن کو دیا. اس کو دھوکہ کھلے تو لیکن حل پچھتاوا نہیں ہوا. کیوں؟ کہ میں نے غریب کو دیا ہے. لیکن ہوا دھوکہ، جو نہیں کرنا تھا وہ کیا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ دھوکے کا انجام پچھتاوا ہوتا ہے. تو جس نے دنیا سے دھوکہ کھایا وہ آخرت کا پچھتاوا بھوگتے گا، وہ بہت شدید ہے. اس لیے کافر کو حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ آخرت اور قیامت ایک کافروں پر پچھتاوا بنے گا. بری بلا ہے پچھتاوا. جی ہاں، پھر دوسرے عذاب الگ ہے. یہ دھوکہ کھایا، دھوکے کا اثر پچھتاوا. یہ دیکھا یہ دھوکے کی جگہ ہے. دھوکے سے بچنے کے لیے، یہ دھوکے کے بچنے سے لیے حق آیا ہے کہ یہ حق ہے، یہ دھوکہ ہے. کیا یہ بناوٹ ہے، یہ اصل ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے اور کسی کو دھوکہ نہ دے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق کہ ہم نے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا. صحیح عقائد، صحیح اعمال، اس کے ساتھ حضور بھیجے گئے ہیں. وہی ہماری مایا ہے، وہی ہماری پونجی ہے. ہر امتی اس کا امین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس کو سیکھے، اس کو سکھاوے، اس کو اپنے عمل میں لاوے. اس کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس خیر کو دنیا میں پھیلائے اور انسانوں کو اس سے نفع ہو جاوے. ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا ہے. ہاں، یہ تعلیم دی ہے. ہمیں کچھ نہیں لینا ہے. ہاں، یہ خیر لوگوں کو دینی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آپ حضرات کو اللہ توفیق دے. کیوں کہ آپ اس ماحول کے گویا چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، آپ کو آگے بڑھایا ہے، آپ کو دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھایا ہے. آپ آگے ہیں. اللہ نے ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے. ہاں، اس کی جتنی بھی قدر کی جائے گی کم ہے. اس کی خوب قدر کریں کہ یہ مایا آگے بڑھتی رہے، ہاتھ سے نہ جاوے. کوئی نہ کٹے. میں نے کہا نہیں کہ جو کٹے گا اس میں کیڑے پڑیں گے. پھل کٹتا ہے نا، نیچے گر کے تو کیڑے پڑیں گے. تو کٹنے کے بعد کیڑے پڑیں گے، بات بگڑ جائے گی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں لگے رہو، چلتے رہو. اللہ تعالیٰ راستے نکالیں گے. اللہ کی مدد غیب میں ہوتی ہے. جب کریں گے تو غیب سے سامنے آئے گی. سامنے مدد نہیں ہوتی، غیب میں ہوتی. تقاضا سامنے ہوتا ہے، مدد غیب میں ہوتی ہے. تقاضا سامنے، آپ کو تقاضے نہیں ابھی، وہ سامنے ہے. اور اس تقاضے پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ غیب میں ہے، وہ اللہ کے وعدے میں ہے. تو ایمان والا وہی ہے جو تقاضے پورا کرتا ہے غیب پر یقین کر کے کہ اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ کریں گے. تو انعامات جو ہوتے ہیں وہ غیب میں ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا غیب پر ایمان ہے. بن دیکھے مانتے ہیں اور بن دیکھے عمل کرتے ہیں کہ یہی مومن ہے. جی ہاں، یہی مومن ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اللہ کے حکموں کا حق، اللہ کے حکموں کو حق سمجھ کر کے عمل کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے. ایمان والے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے. اس لیے میرے دوستوں، اس کی نیتیں کریں. اپنی نیتوں کو بھی اچھا بنانا، اپنے اعمال کو بھی اچھا بنانا، اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنانا اور کام کے اسلوب اور طریقوں کو بھی اچھا بنانا. کہ اچھے اسلوب سے کام کرو تاکہ دل اس کو قبول کرے اور اچھے گمان کے ساتھ کرے. اچھا گمان بھی، اللہ سے اچھا گمان رکھنا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ ضرور قبول کرے گا. یہ گمان اللہ کے ساتھ، یہ بھی حضور آپ نے تعلیم دی ہے اس کی. دوسرے نمبر میں آپس میں اچھا گمان، کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرے. حسن ظن، حسن اسلوب، حسن ظن، یہ دعوت کے محاسن اور دعوت کی خوبیاں کہلاتی ہے. کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان، کہ دین کے کام کرو اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. حضرت جابر فرماتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ جابر تمہاری موت اس حال میں آ رہے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو. یاد رکھو اس کو، اچھے گمان کے ساتھ کام کرو. ہاں، یہ ہدایت تھی جابر کو.
تو ہم اچھا کام کریں گے اللہ کا، اور اللہ سے اچھا گمان کریں گے. کبھی مدد دیر سے آئے گی، کبھی مدد جلدی آئے گی، کبھی آزمائش بھی آئے گی. ہمارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو. کیوں؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کا مددگار ہوں. واللہ ولی المومنین، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا، آپس میں اچھا گمان رکھنا، ایک دوسرے کی خوبی دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرنا. شیطان بدگمانیوں سے ایک دوسرے سے توڑتا ہے. بدگمانی نہ کرے، اچھا گمان کرے. کوئی غلطی ہو تو اوپر پردہ ڈالے، موقع پر نصیحت کرے. یہ بزرگوں کا طریقہ بتایا کہ کسی نے غلطی کی ہے تو اس کی غلطی پر پردہ کرے، پھیلاوے نہیں، اور موقع دیکھ کر اس کو نصیحت کرے کہ یہ چیز یوں ہے. بس سمجھانا اپنا کام ہے، سمجھنا اس کا کام ہے. کوئی نہیں سمجھے وہ جانے، سمجھانا اپنا کام ہے. حضرت فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو، سمجھانا ہمارا کام ہے، سمجھنا اس کا کام ہے. تو حسن زن، اچھا گمان لوگوں کے ساتھ، ان کی خوبیوں پر نظر کرو. مولانا الیاس صاحب اس کی تاکید کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں اچھا گمان کا ماحول بن جائے تو اللہ کی عطایا اور بخششوں کے دروازے کھل جائے. اس لیے ایک دوسرے کی خوبی دیکھو. فرماتے تھے ہمارے راستے میں خوبیوں کا لین دین ہے، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے. اس لیے جماعت بناتے ہیں کہ جماعت میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان میں مختلف خوبیاں ہوتی ہیں، مختلف خوبیاں ہوتی ہے. ان خوبیوں کی وجہ وہ خوبیاں دنیا میں پھیلتی ہے. اس لیے ایک دوسرے کا اچھا گمان کرنا، مسلمانوں میں اچھا گمان، مسلمانوں کا اچھا گمان، حسن ظن، یہ مطلوب ہے. اور اس کی تاکید ہے. بدگمانی حرام ہے، بلا دلیل کے کسی سے بدگمان نہیں ہونا، الزام ہے وہ، اور وہ منع ہے. اس سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. جہاں حضرت عمر فرماتے تھے کہ کوئی غلط چیز معاشرے میں آئی تو خاموش رہو تاکہ وہ دفن ہو جائے. چرچا کرو گے تو وہ پھیل جائے گی. خاموش ہو جاؤ تاکہ وہ دفن ہو جائے، اس ورنہ معاشرہ خراب ہوگا. اس لیے اچھے گمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ بھی، بندوں کے ساتھ. ہاں بدگمانی اپنے ساتھ کرو کہ میں گنہگار ہوں، میں قصوروار ہوں، یہ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ ٹھیک نہیں کہ میں اچھا ہوں. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، دعا ہے اللہ مجھے اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں مجھے تو چھوٹا بنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں. ہر بندہ گنہگار ہے، حدیثوں میں ہے کہ تم سب گنہگار ہو، تو ہر بندہ گنہگار ہے. تو اپنے بارے میں تو یہ ہو کہ میں قصوروار ہوں، اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ خیر لاویں گے. ہاں، اور دعوت میں خوبیوں کا لین دین ہے. ایک دوسرے کی خوبی دیکھو کہ اس علاقے کے لوگوں میں یہ خوبی ہے، اس علاقے کے لوگوں میں خوبی ہے. میوات والوں سے فرماتے تھے تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، کیا کہ جفاکشی اور سادگی، یہ تمہارے اندر خوبی ہے میوات والوں. کیونکہ سب سے پہلے مخاطب یہی ہوئے تھے میوات کے حضرات، کہ تمہارے اندر خوبی ہے 2، ایک جفاکشی ہے. پیدل چلتے تھے بمبئی سے کلکتہ، جی ہاں، دلی سے بمبئی، اور پیدل چلتے تھے. جفاکشی ہے اور سادگی ہے، اور یہی دین میں مددگار ہوتی ہے. تو ان کی خوبیوں کو اجاگر کرتے تھے کہ خوبیوں والا ہے، پھر ان کی خوبیاں دنیا میں پھیلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے امت کو بہترین امت بنایا ہے. جب یہ اپنے مقصد ہوگی تو ان کی خوبیاں دنیا میں اللہ پھیلائیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے، اس کی نیتیں کریں، اور جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے آوے مشورے سے اسے پورا کرنا. وہ اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ کا حق ہے. ہاں، نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے کہ اللہ نے دین کا کام ہم کو دیا، کہ یہ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. نعمت کے پہلو سے شکر گزار بنے کہ اللہ نے ہم کو دین دیا. امانت داری کی وجہ سے اس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اب جو تقاضے آپ حضرات کو دیے جائیں گے وہ انشاءاللہ آپ اڑیں گے.